اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو. یعنی ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک تیز گھوڑ سوار جو ہے نا اپنے گھوڑے پر 100 سال چلتا رہے. اب دیکھیں نا 100 سال بندہ جب جی سفر کرے گا اتنا زیادہ سفر طے کر لے گا نا, ایسا ہی ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے نا ضروری نہیں کہ ہاں جی 100 میں سال ہی کچھ, ٹھیک ہے, بلکہ یہاں پہ صرف اس کی مسافت یعنی کہ اس کا جو سایہ ہے نا اس کی لمبائی اور چوڑائی بیان کرنا مقصود ہے کہ ایک درخت جو ہوگا نا اس کا سایہ اتنا ہوگا, جو بقیہ درخت ہوں گے ان کے سائے کتنے ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی جنت بہت جی وسیع میم ہوگی. ہم نے اوپر پڑھا نا جنت ایک مکان کا نام ہے. اب مکان تو عام لفظوں میں جسے جی کہا جاتا ہے ایک گھر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے نا ہاں جس میں جی میم فیملی رہتی ہے. تو سوال جی تو مس یہ بنتا تھا کہ مکان ہے تو پوری مخلوق جب مطلب اتنے زیادہ جنت میں جائیں گے تو وہ کہاں رہیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ جنت کی وسیع ہونا مراد ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, یعنی جنت اتنی جی کشادہ ہوگی, اتنی جگہ ہوگی کہ ایک درخت بھی اتنا زیادہ وسیع ہوگا تو باقی جگہ جو ہوں گی وہ کتنی وسیع ہوں گی. ٹھیک ہے, یعنی اس کے وسعت اور جی کشادگی کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اتنا تیز, جیسے گھوڑا آپ دیکھیں کتنا تیز دوڑتا ہے نا, وہ ایک دن بھی سفر کرے گا تو ہاں جی کتنی میم ہی مسافت طے ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جبکہ وہ 100 برس یعنی 100 سال تک وہ ایسا کرے گا نا, سوار ہوگا, پھر بھی جو ہے نا اس درخت کی جو سایہ ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا. یعنی اتنا وہ لمبا اور اتنا یعنی کشادہ ہوگا یعنی کہ وہ. ٹھیک ہے, کہتے ہیں جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک جی بازو سے میم دوسرے بازو تیز گھوڑا جو ہے 70 برس کی رات ہوگی. یعنی دو ہوتے ہیں نا, دو کواڑ ہوتے ہیں نا دو دروازے کے, ٹھیک ہے, 2 سائڈیں ہوتی ہیں نا, جی مس تو ایک سائڈ سے دوسری ہاں سائڈ جی تک میم جو ہے نا دریا کتنی ہوگی, 70,000 سال اگر کوئی گھوڑا دوڑائے گا نا تو اسے بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, پھر بھی جی مس جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا. یعنی جب ہم دیوار سے جب ہمارا جی یہ کیا کندھا لگتا ہے وہ چھیل جاتا ہے نا, یعنی کہ زخم آ جاتا ہے. کہتے جانے والوں کی مس کثرت بھی اس طرح ہوگی تو اس کثرت سے جائیں گے کہ کیا ہوگا کہ وہ کندھے سے کندھا لگ کر نا وہ ہو جائے گا. جیسے ایک چھوٹا سا دروازہ ہو, اس میں زیادہ لوگ جب داخل ہو ایک ساتھ تو وہ ہوتا ہے نا کندھے سے کندھا جب ملتا ہے تو پھر وہ زخم ہو جاتے ہیں یہاں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح ہوگا, یعنی کہ اس میں جی داخل ہونے والوں کی تعداد بھی اتنی, بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا. یعنی جب وہ دروازے میں اس طرح کٹھے جائیں گے نا تو دروازہ بھی جو ہے وہ آواز کرنے لگے ہاں گا. جی میم اس میں قسم قسم کے جواب محل ہیں, ایسے صاف اور شفاف کی اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دیتا ہے. یعنی وہاں پہ یہ اینٹیں اور سیمنٹ وغیرہ کا کوئی محل نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, مشک کی مٹی ہوگی, یعنی سفید مٹی ہوگی, اور جو اینٹیں ہوں گی نا وہ جو ہیرے جواہرات ہیں نا ان کی اینٹیں بنی ہوں گی. یعنی اس قدر جو ہے یہ زیادہ جنت میں جو ہے یہ اس طرح کے محلات. ٹھیک ہے, ان کا اندر جو ہے وہ جی باہر میم سے نظر آئے گا, باہر اندر سے نظر آئے گا. ٹھیک ہے, اور جی مس جنت کی ہاں جی دیواریں میم سونے اور چاندی کی اینٹوں کی اور مشک کے گارے سے بنی ہوگی. ایک اینٹ سونے کی جو ہے نا, ایک چاندی کی, یعنی ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی. زمین زعفران کی ہوگی. اب زعفران جو ہے نا یہ ایک مہنگی اور قیمتی خوشبو ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بنی ہوئی ہوگی, جو زمین ہوگی نا وہ اس سے بنی جی ہوگی. میم کنکریوں کی جگہ موتی یاقوت ہوں گے. یعنی اب جو دنیا میں کنکریاں وغیرہ ہوتی ہیں نا راستے میں, تو وہاں کیا ہوں گے, وہاں موتی اور یاقوت وغیرہ ہوں گے. ایک جی روایت میں جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہوگی. اب جنت عدن جو ہے نا, جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اس کے 100 درجے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ایک درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے, ایک زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے نا. تو ایک کا نام ہے جنت عدن. جی ٹھیک ہے, میم ایک درجے کا نام کیا ہے, جنت عدن. ایک درجے کا نام ہے جنت الفردوس. جنت عدن ٹھیک ہے, پڑھتے ہیں نا جنت جی مس الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, تو یہ ہے کہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جی مس مقام ہے جنت کا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں جب بھی مانگنی چاہیے تو ہاں جی جنت الفردوس میں جگہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو میں ویسے عرض کر رہی ہوں, لیکن ایک طبقے کا نام کیا ہے, ایک درجے کا نام جی جنت عدن ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی اینٹیں کیسی ہوں گی, سفید موتی کی ہوں گی. ایک سرخ یاقوت کی, ایک زبرجد سبز کی, یعنی ایک سفید موتی کی اینٹ ہوگی, ایک لال موتی کی اینٹ ہوگی, ایک سبز موتی کی اینٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اور مشک جی کا مس گارا ہوگا. گھاس کی جگہ زعفران ہے. موتی کی کنکریاں, انبر کی مٹی, جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا.
اور جس کی بلندی 60 میل، جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ اب شراب یہ جو دنیا میں ہے نا، یہ شراب مراد نہیں ہے، بلکہ وہ پاکیزہ شراب ہوگی۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہو جائیں گی۔ وہاں زمین کھود کر نہیں بہتی، بلکہ زمین کے اوپر اور اوپر رواں ہوتی ہے۔ یعنی اب جب دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، جب کوئی نہر جاری کرنی ہو تو اس کو پہلے زمین کو کھودنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد پانی چلایا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کھودنی نہیں پڑے گی زمین، بلکہ زمین کے اوپر ہی ہوں گی، لیکن وہ پھیلے گی نہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، جب زمین نہ کھودی ہوئی ہو تو پانی پھیل جاتا ہے، لیکن وہ پھیلیں گی نہیں، وہ مطلب ویسے ہی وہ جاتی رہیں گی رفتار اپنی حد کے مطابق، بلکہ زمین کے اوپر رواں ہے۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کسی نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے۔ پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے پاس سامنے موجود ہوگا۔ کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پانی یا تو کم ہو جائے پینے سے یا زیادہ ہو جائے، بلکہ جتنا اس نے پینا ہو نا، جتنی اس کی خواہش ہوگی، اتنا ہی اسی کے برتن میں کیا ہوگا، نکل کر آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے پاس آئے گا اور وہ پی لے گا۔ یعنی اتنا ہی، جتنی پیاس ہوگی اتنا ہی پانی خود بخود ہی آ جائے گا اس کے پاس، چاہے وہ دودھ پینا چاہے، شراب پینا چاہے، شہد پینا چاہے۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹھ، کان کا میل، بدن کا میل اصلاً نہ ہوگی، یعنی وہاں پہ یہ چیزیں ہوں گی نہیں۔ ایک خوشبودار فرت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ یعنی یہ ہے نا کہ جب ہم دنیا میں کھاتے پیتے ہیں تو پھر پیشاب، پاخانہ یا تھوک یا اس طرح کی چیزیں، گندی چیزیں ہوتی ہیں نا، جسم کا میل ہوتا ہے، کان کا میل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ چونکہ جنت ایسی چیز ہے جہاں پہ میل کچیل کا کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ میل کچیل کی کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ڈکار آئے گی اور پسینہ نکلے گا تو سب کچھ ہضم ہو جائے گا، اور وہاں پہ نہ بیماریاں پھیلیں گی، یعنی اس طرح ہوتا ہے نا، نہ بیماریاں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی جنت میں کہتے ہیں نا، جنت بہت ہی، یعنی کہ اللہ پاک ہمیں نصیب کرے، اللہ پاک ہمیں بھی اس میں داخل فرمائے، بہت زیادہ نعمتیں ہیں اس میں۔ کہتے ہیں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ یعنی جس طرح 100 آدمی کھاتے پیتے ہیں اور جمع کرتے ہیں نا، صحبت کرتے ہیں اپنی بیوی سے، تو ہر آدمی میں اتنی طاقت ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی چیز جو ہے نا، مطلب زیادہ کھا لی تو زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، اس طرح ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ زیادہ جتنا مرضی زیادہ کھائے گا، نہ بھی کھائے گا تب بھی کیا ہے، وہ ٹھیک ہی رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر باقصدن اور بلا قصدن مثل سانس کے جاری ہوگی، یعنی ہر وقت اس کی زبان پر کیا ہوگا، تسبیح ہوگی۔ میں نا ذرا بات کرنے سے جی آواز آ رہی ہے اب میری؟ ہیلو، ہاں جی میم، جی جی مس آ رہی۔ جی اب کہتے ہیں کہ
یہ جو ہے نا تسبیح اور تکبیر وغیرہ جو ہے نا، جیسے سانس ہماری جاری ہوتی ہے نا، چاہے ہم چاہیں نہ چاہیں ہماری سانس جاری رہتی ہے جی جب تک ہم زندہ ہیں. تو اسی کی مثل جو ہے نا وہ زبان، آدمی کی زبان پر تسبیح ہوگی، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر ہی کرتا رہے گا. اگر وہ چاہے گا بھی نہ بھی چاہے گا تو بھی سانس کی مثل اس کی جو ہے نا، سانس کے ساتھ ہی اس کی کیا ہوگی، اللہ پاک کا ذکر جاری ہوگا. کم از کم ہر شخص کے سراہنے 10,000 جی خادم کھڑے ہوں گے. خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ، یعنی ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سونے کا. ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز. وہ معن محسوس کرے گا، یعنی ایک ساتھ ہی محسوس کرے گا. ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ جی ہوگا. یعنی نہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک ذائقہ محسوس ہو رہا ہے کہ دوسرا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، یا ایک ذائقے کی وجہ سے دوسرا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، تو یہ چیز نہیں ہوگی. یعنی 70 مزے ایک ساتھ ہی آئیں گے، ٹھیک ہے. جنتیوں کے نہ جی لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. ٹھیک ہے، اتنا ہی کر لیتے ہیں جی سبق. پڑھنے میں مزہ تو آ رہا ہے لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، مزہ آیا جی پڑھنے میں؟ ہاں جی میم، مزے کا تھا. دل میں خواہش ہوتی ہے نا اللہ پاک ہمیں بھی بے حساب داخل فرما دے بس. ہاں جی، جی تو وہ سمجھ میں آ گیا تھا جو آپ نے پڑھا تھا اس کے احکام کی؟ جی میم. ساری سمجھ آ گئی تھی یا کچھ رہتا ہے ابھی؟ نہیں میم، وہ آ گئی تھی. جی، تو اب افعال ناقصہ جو ہے نا آج ہم پڑھ لیتے ہیں. تو اسی میں بھی وہی قاعدے اپلائی ہونے. ٹھیک ہے، جی وہ ایک میں تو آپ نے دوہرا لیے نا، اب دوبارہ میں نہیں میں دوں گی. ٹھیک ہے، تو افعال ناقصہ جی جو میم. ہے وہ، ایک منٹ. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا نا. افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں. ٹھیک ہے، کتنے ہیں؟ جی 17 ہے. 17. میری اسکرین جی، نہیں شیئر ہو اب رہی. اسکرین نہیں ہو رہی شیئر؟ نہیں میم. ایک منٹ، سوری. اب ہو گئی؟ جی میم ہوگی. جی، افعال ناقصہ 17 ہیں. کانا، سوارا، ذلہ، باتا، اصبحا، امسا، اضحا، آدا، آدا، گدا، راح، ما زالا، منفکا، ما باریحا، ما فاتیہ، ما داما، لیسا. ٹھیک ہے، یہ 17 ہیں. جی افعال ناقصہ کہنے کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی نا اس دن، کہ ان کو ناقصہ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو گردانیں ہیں نا، ماضی، مضارع، امر نہیں. ٹھیک ہے، ان کی یہ گردانیں نہیں بنتی. وہ فعل تو ہیں جی میم. اگرچہ، یا تو کسی کی ماضی بنتی ہے، کسی کی مضارع بنتی ہے، لیکن چاروں کٹھی گردانیں کسی کی نہیں بنتی سوائے کان آ کے. ٹھیک ہے، یہ جی شروع میں جو کان لفظ ہے نا، جی میم. صرف اس کی بنتی ہیں ساری گردانیں، باقی کسی کی بھی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے، اسی وجہ سے بعض علماء کرام نے اس کان کو نا کیسے وہ کیوں پہلے. افعال؟ جی، تو میم پھر سے کیوں افعال ناقصہ میں لکھا ہوا کانا کو؟ یہ نا بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ فعل تام ہے، یعنی تام کہتے ہیں مکمل فعل کو نا. ٹھیک ہے، اور بعض نے یہ جی فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے، فعل ناقص ہے. ٹھیک ہے، تو جو جی راجع قول ہے نا، جس قول کو ترجیح دی گئی ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے، افعال ناقصہ میں اس کو شمار کیا ہے. ٹھیک ہے، جی میم. صحیح جی ہے نا. مس. ویسے اگر دیکھا جائے نا ہاں جی گردانوں کے لحاظ سے مکمل فعل بن رہا ہے، اس کی چاروں گردانیں بنتی ہیں، لیکن جو راجع قول ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی جس قول جی کو مس. زیادہ اہمیت دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، فعل تام نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی اسی مس. وجہ سے یہاں اس کو شمار کیا گیا. یعنی مختلف اقوال ہیں نا، اس میں اختلافات بھی جی ہیں کئی. ٹھیک ہے، تو ایک قول جو ہے نا وہ راجع یہی قول ہے کہ کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، فعل تام نہیں ہے. جی صحیح ہے. میم. جی، جی مس. اسی طرح ہے، اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جا رہی ہے، جیسے کانا ہے نا، تو جی میم. یہ فاعلہ کے وزن پر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا الف جو درمیان میں ہے نا یہ ساکن ہے. جی مس. الف پر کوئی حرکت نہیں ہے نا. اور فعلا جی میم. ہے نا، فاعلا، فاعولا، اس میں سے کسی کے وزن پر نہیں آ رہا، تو اسی جی وجہ مس. سے صحیح.
جی اچھا میم. آگے پڑھتے ہیں ہم افعال ناقصہ کا عمل. یہ تو ہم نے پڑھا کہ یہ کیا کرتا ہے, کس پر داخل ہوتا ہے. افعال ناقصہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو رفع, خبر کو نصب دیتے ہیں. مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں. کانا زیدن قائما, زید کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اب اعراب کہتے ہیں اعراب کے علاوہ افعال ناقصہ. اب اعراب کے علاوہ سے مراد یہ ہے کہ افعال ناقصہ کا جو اسم ہوگا وہ مرفوع رہے گا, خبر منصوب رہے گا. ٹھیک ہے. یعنی اوپر جو ہم نے پڑھا تھا نا, جی مبتدا اور خبر دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں نا, تو یہ افعال جی ناقصہ جو ہے نا, یہ اعراب کے علاوہ, یعنی اعراب سے مراد کیا ہے کہ ان کا اسم ہمیشہ مرفوع رہتا ہے, خبر ہمیشہ منصوب رہتی ہے. اب ان کے علاوہ جی جو جتنے بھی اسم اور خبر کے ہیں نا احکام, وہ انہی کے احکام ہیں. ٹھیک ہے, جی میم. سمجھا پائی؟ ہاں جی مس. جی. اعراب کے علاوہ انہوں نے کہا ہے نا, کیونکہ وہ تو دونوں مرفوع ہوتے ہیں جبکہ یہاں پہ اس کی خبر منصوب ہے, تو اسی وجہ سے انہوں نے اعراب کی قید کو نکال دی ہے. ٹھیک ہے. جی باقی سارے وہی احکام ہیں, یعنی جہاں پہ آپ نے انا لگایا تھا نا, اب آپ نے کانا لگا کے پھر اس کے میں سارا اپلائی کرتے جانا ہے. ٹھیک ہے. جی مس. جی. اچھا, آگے کانا ہے افعال ناقصہ کہتے ہیں. کانا کا معنی ہے تھا یا ہے. ٹھیک ہے. کانا کا جی معنی کیا ہے, تھا یا ہے. اب دیکھیں کانا تھا. شجر مثمرا. ہاں جی, کانا شجر مثمرا, درخت پھلدار تھا. ٹھیک ہے. سوارا جی کا مس. معنی ہوتا ہے ہو گیا. سارا کا معنی کیا ہے, ہو گیا. سارا ثوب کثیرن, کپڑا چھوٹا ہو گیا. کثیرن یعنی چھوٹا ہونا, کپڑا چھوٹا ہو جی گیا. مس. غلہ ہو گیا, دن کے وقت ہوا. یعنی ذلہ کا معنی بھی ہوتا ہے, ہونا ہی ہوتا ہے, لیکن کیا ہے دن کے وقت ہونا ہے. یعنی ذلہ سے مراد یہ خاص قید ہے. ٹھیک ہے, وہ دن کی قید ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ دن میں ہوگا. یعنی ذلہ کے ذریعے کوئی مثال ہوگی تو جو کچھ اس میں ہوگا وہ دن میں ہوگا. ذلہ بکر کاتبا, دن کے وقت بکر لکھنے والا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی دن جی مس. گزرے گا تو ذلہ کو جو ہے نا ہٹا دیں گے ہم. ٹھیک ہے. اب بات جی مطلب ہو گیا لیکن رات کے وقت ہوا. ٹھیک ہے. بات سعید النائمن, سعید نے سو کر رات گزاری. اب دیکھیں نا, رات کو کام ہو رہا ہے نا سونے والا. ٹھیک ہے, تو جی رات کی مس. قید آ گئی. اصبح ہو گیا یعنی صبح کے وقت ہوا. اصبح الماء باردن, صبح کا پانی ٹھنڈا ہو گیا. امسا ہو گیا یعنی شام کے وقت ہوا. امسا الظہر ذابلن, شام کو پھول مرجھا گیا. ظاہر آنا ہے, جی سوری. مس. ظاہر کہ امسا یعنی شام کو ہو گیا, الظہر پھول, ذابلن مرجھایا ہوا. ٹھیک ہے. یعنی پھول شام کو کیا ہو گیا, مرجھایا ہوا ہو گیا یا مرجھا گیا. اضحیٰ ہو گیا یعنی چاشت کے وقت ہوا. ٹھیک ہے. اضحیٰ الغمام جی کثیفاً, چاشت کے وقت بادل گھنا ہو گیا. اب چاشت سے مراد یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا, جب بلند ہو جاتا ہے جی نا, زیادہ بلند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی مشرق سے طلوع ہوتا ہے, پھر جب بلند ہوتا ہے نا, جب کیا ہوتا ہے دھوپ آنے لگتی ہے نیو نیو نا صبح اس کو چاشت کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. یا پھر جی سورج میم. طلوع کے 20 منٹ بعد جب سورج جہاں پہ ہوگا نا, اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں. پھر اس چاشت کے وقت کے بعد پھر جب سورج بالکل بلند ہو جاتا ہے نا, اس کو دوپہر کا وقت کہتے ہیں, اس کو دن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب عصر کا وقت آتا جائے گا, سورج ڈھل جاتا ہے نا, یعنی نیچے کو غروب ہونے لگتا ہے, جی تب اسے شام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر جب بالکل سورج غروب ہو جاتا ہے, جی مغرب کا ٹائم آ جاتا ہے, تب اسے کیا کہتے ہیں, رات کا وقت. اب یہ باتیں کلیئر ہو گئی. ہاں جی میم. یعنی سورج جب چڑھتا ہے نا تب چاشت کا وقت ہوتا ہے, جب بالکل چڑھ جاتا ہے, اوپر ہو جاتا ہے بالکل, اس کو دن کا وقت کہتے ہیں. جب ڈھلنے لگ جاتا ہے, عصر کا ٹائم آ جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں شام کا وقت. پھر جب ہوتا ہے بالکل غروب ہو جاتا ہے, اس کو رات کا وقت کہتے ہیں. اور جب طلوع ہونے لگتا ہے تب اس کو صبح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی مس. جی. ہاں تو اس وجہ سے یہ سارے آپ کے ہو گئے وقت جو کلیئر ہو گئے سارے, جی مس. کیونکہ صبح شام رات دن کا تو آپ کو پتا ہوگا, بس چاشت کا تھوڑا سا تھا, وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا, ہونے کے بعد جی تھوڑا میم. سا جب بلند ہوتا ہے نا, تب کا وقت کہتے ہیں. اب کہتے ہیں آدھا تاراہا. اب دیکھیں تا کہتے ہیں تک, آدھا سے لے کر, اب یہ آدھا ہے نا, آدھا سے لے کر یہاں تک جتنے بھی ہے نا, اب دیکھیں کتنے حروف ہے, آدھا گدا راہ, آدھا آدھا غدا راہ. ٹھیک ہے. اب ان سب کے معنی کیا ہے, ان کے معنی ہے ہو گیا.
ان سب کے معنی کیا ہے؟ ہو گیا. آدھا زیدن غنیًا، زید مالدار ہو گیا. اب اس کی جگہ آد دعا لگا دیں، الف مدہ اور دعاد لگا دیں. آدھا زیدن غنیًا، زید مالدار ہو گیا. پھر اسی طرح غدا لگا لیں، غین دال الف. اس کا معنی بھی یہی ہوگا، غدا زیدن غنیًا، زید مالدار ہو گیا. ٹھیک ہے. راح زیدن غنیًا، زید مالدار ہو گیا. یعنی یہ 4 حروف ہے نا، ان چاروں حروف کا معنی کیا ہے؟ سیم ہے. وہ کیا ہے؟ ہو گیا. اچھا، ما زالا تا ما فاتیہ. اب یہ ماں والے جتنے بھی حروف جی ہیں نا جن کے شروع میں ماں ہے، ما زالا، من فکا، ما باریہ، ما فاتیہ. اب یہ 4 حروف ہے نا، ما داما 5 حروف ہے نا، ان 5 کے معنی کیا ہے؟ سوری، یہ 4 ہو گئے، ما داما الگ ہے، 4 جو ہے وہ الگ ہیں. اب 4 کہتے جی ہیں یہ استمرار کہتے ہیں. استمرار کہتے ہیں مسلسل کام ہو رہا ہو نا، جو اسے کہتے ہیں استمرار. ٹھیک ہے. ما زال المریض باقیاً، مریض مسلسل روتا رہا. اب یہ مسلسل لفظ آ گیا نا، استمرار کا معنی بھی ہوتا ہے مسلسل. ٹھیک ہے. اب ما داما جی کا میم. مطلب ہوتا ہے کب تک، یعنی آتے ابا کا ما داما حیًّا، اپنے باپ کی اطاعت کر جب تک زندہ ہے. لیسا، لیسا کا معنی ہوتا ہے نہیں ہے. لیسا المیدان فصیحاً، میدان کشادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی مس. سبق زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں میم. جی. اب مثال سیم بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس حروف چینج کرتے جائیں، معنی چینج کرتے جائیں. مثال ایک ہی رکھ لیں یا 2 رکھ لیں اگر زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو. ٹھیک ہے. ورنہ اگر سارے کر لیں تو پھر جی مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے. جی میم. آگے چلیں جی میم. طرف. ہاں جی مس. آج جو ہم نے پڑھنا ہے نا وہ یہ پڑھنا ہے، یہ گردانیں کر لی تھی ساری؟ نہیں نہ ہوئی تھی ابھی؟ میم ہوگی. یہ ہو گئی تھی جی، ہو گئی تھی. اچھا، آگے 27واں سبق ہے، اس میں ظرف کا بیان. اب یہ کس کی قسمیں پڑھ رہے ہیں ہم؟ یہ میم اس میں ظرف تفصیل میم یہ کس کی تھی میم؟ یہ مشتق وہ جامع اس تک کی تھی نا؟ مشتق کی تھی. جی مس. کیا تھی؟ مشتق کی. مشتق کی تھی. اچھا جی. آگے یہ جو ہے نا، ہم نے پہلے کتنی قسمیں پڑھ لی بھلا؟ 5 پڑھ لی ہیں. میم جی مس. جی اس میں وہ تفضیل تک، جی جی اس میں تفضیل تک میں مس 4 پڑھی ہیں. 4 پڑھی ہے نا، 5ویں یہ ہے. اس میں ظرف کی تعریف ہے، جی اس مس. میں ظرف کیوں، ہاں جی 4 پڑھی ہے. اس میں ظرف کی تعریف ہے، اس میں ظرف وہ اسم مشتق ہے جو کام کی جگہ یا وقت کو بیان کرے. اب دیکھیں نا، اس میں مشتق لکھا ہوا ہے نا، یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ مشتق کی قسم ہے. ٹھیک ہے. جی مس. جیسے مل ابن کھیلنے کی جگہ یا وقت، یعنی ظرف کا معنی پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ظرف کا معنی ہوتا ہے جگہ یا وقت. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اگر جی وہ مس. وقت پر دلالت کرتا ہوا تو ظرف مکان کہلاتا ہے، اگر زمانے پر دلالت کرتا ہوا ظرف زمان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جی کہتے ہیں کھیلنے کی جگہ یا وقت. اب مل ابن جو ہے نا، یہ کھیلنے کی جگہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور کھیلنے کے وقت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں اس کے جی 3 میم. سوری اس میں ظرف کے اوزان ہیں. ثلاثی مجرد سے اس میں ظرف 2 وزن پر آتا ہے. کس وزن پر آتا ہے؟ کتنے وزن پر آتا 2 وزن. ہے؟ 2 وزن 2 پر. وزن پر. ہاں جی. مفعلن جیسے مکتبن لکھنے کی جگہ. ٹھیک ہے. جی مس. مکتب کہتے ہیں نا، مکتب ہوتا ہے نا پڑھنے کی جگہ، لکھنے کی جگہ. ہم کہتے ہیں نا مکتب جا رہے ہیں، یعنی پڑھنے کی جگہ یا لکھنے کی جگہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ جگہ ہو گئی نا، جگہ جی یا وقت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مفعلن جیسے مجلسن بیٹھنے کی جگہ یا وقت. ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں نا مجلس لگی تھی آج، یعنی بیٹھنے کی جگہ تھی، جہاں پہ بیٹھی تھی نا وہاں پہ وہ بیٹھنے کی جگہ مجلس کہلائے گی. انہوں نے یہ نقشہ دیا ہے، جیسے یفعلو سے مفعلو، یعنی یہ جو یفعلو ہے نا مضارع کا صیغہ یفعلو ہے، اس کے شروع میں آپ یا ہٹا کے میم لگا دیں تو یہ بن جائے گا مفعلن. یہ اس میں ظرف کا وزن بن جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح جی یفعلو مجلسن تھا نا، مفعلن تھا. ٹھیک ہے. تو اسی جی طرح آپ شروع میں یا ہٹا کے میم لگا دیں تو یہ دوسرا وزن بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. جی مس. جی. آگے اس میں ظرف کی گردان ہے. اس میں صرف 3 وہ آئیں گے. مفعول.
मशरबुन, मशरबानी, मशारिबु, सॉरी 3 नहीं आएंगे, हाँ जी 3 आएंगे बस। एक मफालून के वजन पर जो था ना वो वाला है मशरबुन, पीने का एक वक्त या जगह, सीगा वाहिद मुज़क्कर इसमें ज़रफ़, मशरबानी पीने की 2 वक्त या जगह, यानी 2 वक्त या 2 जगह। सीगा तस्नीया इसमें ज़रफ़, तस्नीया मुज़क्कर होने से इसमें कुछ भी नहीं होगा, यानी इसमें मुज़क्कर होने पे जी कोई मिस। इतबार नहीं होगा इस तरह के सीगों में, ठीक है। क्योंकि वक्त और जी जगह तो ना मुज़क्कर है ना वो है मुअन्नस है, ठीक है, यानी जानदार मुज़क्कर मिस। मुअन्नस नहीं ना है, ठीक है, इस वजह से। हाँ जी मशारिबु मैम। पीने के वक्त या जगह, सीगा जमा इसमें ज़रफ़। अब फिर इसमें ज़रफ़ जो है ना मफ़इलुन के वजन पर जो गर्दान है वो है मदरिबुन, मारने का एक वक्त या जगह, जैसे सीगा वाहिद मुअन्नस इसमें, सीगा वाहिद इसमें ज़रफ़। मदरिबानी जी मारने की 2 जगह या 2 वक्त, सीगा तस्नीया इसमें ज़रफ़। मदारिबु मारने के बहुत से वक्त या जगह, सीगा जमा इसमें ज़रफ़। अब कहते हैं इसमें ज़रफ़ की तारीफ़ और मिसाल बयान करें। जी जी मैम, नहीं मैम कुछ नहीं बोलूँगी। जी कहते हैं इसमें ज़रफ़ की तारीफ़ और मिसाल बयान करें। नंबर 2 पे है इसमें ज़रफ़ के सुलासी मुजर्रद से कितने और कौन-कौन से औज़ान आते हैं, मिसाल के साथ बयान करें। 2। अब कितने औज़ान आते हैं सुलासी मुजर्रद से, जी मैम 2, कौन-कौन से? मफ़अलुन और मफ़इलुन। जी, मफ़अलुन और मफ़इल। जी इनकी मिसालें सुना दें। मैम इनकी मिसालें एक मशरबुन और दूसरे जी, की मफ़इलुन के पर मदरिबुन। मदरिब, ठीक हो गया। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं, गर्दाने कर लेंगे आप? 3 गर्दाने हैं बस। जी मैम। कहते हैं दरअसल अल्फाज से सीगा और तर्जुमा के साथ इसमें ज़रफ़ की एक गर्दान लिखें। मजमाउन, जी मैम। मजमानी, मजामी, ठीक है, ये गर्दान हो गई आपकी एक। जमा होने की जगह या वक्त, ठीक है। जी मजमाउन, मजमानी, यानी मजमाउन जमा होने की एक जगह या वक्त, मजमानी जमा होने की 2 जगह या वक्त, मजमाउन, मजामिउ जमा होने की बहुत जगह और वक्त, ठीक है। और जी इसी मिस। तरह मदखलुन दाखिल होने की एक जगह या एक वक्त, मदखलानी दाखिल होने के 2 जगह, 2 वक्त या जगह, मंजिलुन सॉरी मदाखिलु दाखिल होने की बहुत सी जगह या बहुत से वक्त, मंजिलु उतरने की जगह, नाजिल कहते हैं ना, नाजिल हुआ यानी उतरा, ठीक है। जी मंजिलुन मिस। उतरने की जगह या वक्त यानी एक वक्त, मंजिलानी उतरने की 2 जगह या वक्त, मंजिलु मनाजिलु उतरने की बहुत सी जगह या वक्त, ठीक है। जी मैम। ये नीचे वाला भी पढ़ लें, जी मिस। आसान है ना सबक आज का, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ जी मैम। सवाल नंबर 4 है दर्जल अल्फाज से सीगे की पहचान करें और तर्जुमा करें। मकाइदु, ये कौन सा सीगा है? सीगा तस्निया। मैम ये तस्निया का इसमें ज़र्फ। नहीं, मनाजिलु, मकाइदु, मदारिबु, वो मैम मकाइद जमा का होगा ना? जी मिस। जी, जमा का होगा, ठीक है। जी सीगा मिस। जमा इसमें वो इसमें ज़रफ़ आएगा। इसका तर्जुमा होता है बैठने के बहुत से वक्त या जगह। जी मिस। मकाइद कहते हैं ना बैठने वाले को, या कूदू वो बैठता है या बैठेगा ना। मकाइदू जी यानी बैठने के बहुत से वक्त या जगह आएगा, जगह, ठीक है। जी मक्तलुन, मैम। मक्तलुन सीगा वाहिद है, इसमें ज़रफ़ है, इसमें इसका माना है कत्ल करने का एक वक्त या जगह। वक्त कत्ल कहते हैं ना, जगह। मक्तलुन कत्ल करने वाला, ठीक है। मक्तलुन कत्ल करने जी की मिस। जगह या वक्त। मतामुन, मतामुन का माना होता है खाना खाना, यानी खाना खाने की जगह या वक्त। एक एक नहीं, वैसे मुतलकन होगा ना, यानी कि एक भी कर ले तभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। नाम भी करें फिर भी ठीक जी हो जाएगा। वसीके की पहचान अगर आपको हो गई ना, वाहिद हो गया, वाहिद आपने साथ लगा लिया तो फिर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक वक्त मुराद है, ठीक है। अच्छा, मसरिफुन, मसरिफुन मफिल उनके वजन हाँ पर है जी। ना, ठीक है। जी मिस। मसरिफुन इसका मतलब होता है खर्च करने की जगह, जी मिस। खर्च करने की जगह, ठीक है, या खर्च करने की जगह या वक्त। इसी तरह मंजरानी, ये कौन सा सीगा है? मैम तस्निया का इसमें तस्निया ज़र्फ। का, हाँ जी। मंजरानी का मतलब होता है देखने की 2 जगह या वक्त, जी मिस। देखने की 2 जगह 2 या जगह। वक्त। मर्जी उनका मन होता है लौटने की जगह,
جی مس واحد یعنی کا لوٹنے کی جگہ یا لوٹنے کا وقت. صحیح. کیا مانا ہے جی اس کا؟ مس لوٹنے کی لوٹنے. جگہ یا وقت. جی جگہ یا وقت. جی سمجھ میں آ گیا چیپٹر سارا؟ جی مس. کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو تو کوئی سوال؟ نہیں میم. چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ انہوں نے تیسرا وزن بھی دیا ہوا ہے یفعلو. ٹھیک ہے. اس سے بھی مفعلو جی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے تین میم نا یہ تو مضارع. جی جی مس. جو مضارع کے 3 وزن ہے نا، مفتوح العین، جی مکسور مس. العین، مضموم العین. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یفعلو اور یفعلو سے ایک ہی وزن بنایا ہے، وہ مفعلن ہے. ٹھیک ہے. یفعلو کو تو سیدھا سیدھا بنا لیا، یا کو حذف کر کے میم لگا دیا. اور یفعلو سے کیسے بنایا؟ یا کو حذف کر کے میم لگایا اور عین کلمے پر فتح دے دی. ٹھیک ہے. جی مس. عین کلمے پر کیا جی دے میم. دی؟ فتح دے دی، تو وہ مفعلن بن فتح. گیا. صحیح ہے. جی اور مس. کوئی ٹاپک وغیرہ؟ نہیں مس. ٹھیک ہو گیا. آگے اور سبق اس کا کیا تھا پورا چیپٹر؟ جی میم. صحیح. سنا سکتے ہیں؟ جی میم. جی چلیں آپ مجھے یہ سنائیں. میں اپنا جال پانی میں پھینکتا ہوں. میں اپنا جال پانی میں پھینکتا ہوں. انا ارمی الشبکۃ فی الماء. شبکتی آئے گا. ٹھیک ہے. شبکتی. صحیح. اچھا آگے بتائیں، کیا آپ مچھلی کھاتے ہیں؟ کیا آپ مچھلی کھاتے ہیں؟ حل انت تاکل السمکۃ. جی آگے 27واں سبق ہے ہمارے پاس. کہتے ہیں یدرسو، وہ پڑھاتا ہے. یدرسو ہوتا ہے نا، یدرسو یعنی یدرسو جب مجرد سے آ جائے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے جی پڑھنا، یعنی خود پڑھنا. جب یدرسو آ جائے نا اس کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو پڑھانا. ٹھیک ہے. یدرسو وہ پڑھاتا ہے. طیب اچھا، مجتہد محنتی، یحفظ وہ یاد کرتا ہے. اب اگر یحفظ ہے نا وہ یاد کرتا ہے، اگر یحفظ آ گیا نا جیسے یدرسو ہے، یحفظ آ گیا تو اس کا معنی ہو گیا وہ یاد کرواتا ہے. جی ٹھیک ہے. مس. یحفظ وہ خود یاد کرتا ہے، یحفظ وہ یاد کرواتا ہے. ٹھیک ہے. جی غرفۃ الانتظاری، کمرہ انتظار. یتعلم وہ پڑھاتا ہے. اب ہوتا ہے یعلم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یعلم وہ پڑھتا ہے، جی یتعلم وہ پڑھاتا ہے. جی ٹھیک میم. ہے. آخر دوسرا، یستاذن وہ اجازت چاہتا ہے. اچھا آگے ہے حاذہ مدرستنا نتعلم فیہا. اب کہتے ہیں یہاں پہ الاستاذ یعنی استاد اور تلامذہ. یہ کیا نام ہے اس کا ٹاپک کا؟ استاد اور تلامذہ یعنی شاگرد. جی مس. حاذہ یہ مدرستنا ہمارا مدرسہ ہے. نتعلم فیہا ہم اس میں پڑھتے ہیں. اب نتعلم جو ہے نا یہاں پہ پڑھنے میں ہی آئے گا، پڑھانے میں بھی آئے گا، پڑھنے میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے. جی مس. ہم نے پڑھا ہے نا وہ پڑھتا ہے. ٹھیک ہے نا. پڑھاتا جی ہے میں بھی آئے گا اور پڑھنے میں بھی آئے گا. الاستاذ قریب من السبورۃ. سبورہ کسے کہتے ہیں؟ تختہ سیاہ. تختہ سیاہ. نے استاد کس کے قریب ہے؟ تختہ سیاہ کے قریب ہے. ٹھیک. اچھا آگے ہے الاستاذ یکتب علی السبورۃ شیئا. کیا ہے ترجمہ؟ الاستاذ یکتب علی السبورۃ. استاد تختہ سیاہ پر لکھتا ہے. جی کچھ لکھتا ہے. شیئن یعنی کچھ لکھتا ہے. الاستاذ یقول لسعید. استاد سعید سے کہتا ہے اقرا یا سعید. اب کیا ترجمہ بنے گا اس کا؟ ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ حضرت بہن مس اے سعید پڑھ. میں جی سوری وہ جی میوٹ کوئی ہو بات گیا.
جی ما اکتبو کہتے ہیں ما جو میں نے لکھا ہے، ما اکتبو یعنی ما یعنی جو، اکتبو میں نے لکھا ہے، یعنی استاد سعید سے کیا کہتا ہے، اے سعید تم پڑھو جو میں نے لکھا ہے. سعید جی یقرأ، سعید پڑھتا ہے اللہ واحد و محمد رسولہ. رسول اللہ، جی اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہے. جی یقول الاستاذ طیب، استاد کہتا ہے اچھا، ٹھیک ہے. ثم یکتب الاستاذ شیئا، پھر کیا کرتا ہے استاد؟ استاد الشیئن کچھ لکھتا ہے، یکتب لکھتا جی ہے، پھر استاد کچھ لکھتا ہے. ہاں جی. تو یقول الاستاذ لطارق، اب استاد کسے کہتا ہے؟ تاریخ سے کہتے ہیں، اقرو طارق سے یا کہتا تاریخ، اے ہے. جی تاریخ پڑھو. ہاں جی جی آگے. ما ما اکتب، ما اکتب جو میں لکھتا ہوں، تاریخ لا یستطیع ان یقرأ، لا طاقت ان یقرأ پڑھنے کی، تاریخ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا. جی ماشاء لیکن اللہ. عتیق یقوم ہوں کو کھڑا ہوتا ہے، جی من مکان ہی، مکانی کا معنی کیا ہے؟ اپنی جگہ سے. من مکان اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا. وَيَسْتَأْذِنُ الْأُسْتَاذَ، اور ہوں وَيَسْتَأْذِنُ اجازت چاہتا جی ہے، الْأُسْتَاذ اپنے استاد سے اجازت چاہتا ہے. آنا یقرأ اپنا نہیں عتیق، آئے گا، اپنا نہیں آئے گا، اپنے استاد سے نہیں آئے گا، بس ویسے آئے گا استاد سے اجازت چاہتا استاد سے اجازت چاہتا ہے. ہے. جی انا جی جی ابھی یقرأ پڑھتا ہے، عتیق ابھی پڑھتا ہے. یقرأ عتیق صحیح، عتیق صحیح ہوں پڑھتا ہے. جی یقول الاستاذ، استاد کہتے ہیں، انتا تم ہوں تلمیذ شاگرد، مجتہد محنتی، تم محنتی شاگرد ہو. جی انتا تحفظ درسک، تحفظ یاد کرتے میں، جی جی درسک اپنا سبق، کل جی یومن ہر روز، ہوں تم ہر روز اپنا سبق یاد کرتے. الاستاذ جی استاد یقول کہتا ہے، لتلاميذه اپنے طلباء سے، جی میم تمام طلباء سے، جی 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 یہی آئے گا. کیا کہتا ہے؟ ایفازو، ہوں ایفازو یاد، اپنے تمام طلباء سے کہتے ہیں، ایفازو یاد کرو، درسکم اپنے اسباق یا اپنا ہوں سبق، درسکم اپنا سبق، کل یومن ہر روز. جی ثم یذهب الاستاذ، ثم پھر یذهب چلے جاتے ہیں، الاستاذ استاد، الى غرفۃ کمرے کی طرف، ہوں انتظار پھر استاد کمرے انتظار کی طرف چلے جاتے ہیں. جی 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 ثم پھر یاتی آتا ہے استاد آخرو، دوسرے استاد آتے ہیں. جی حاضل استاذ یدرس پڑھاتے ہیں. ہوں تو لغت لغت العرب. العربیہ، عربی لغت پڑھاتے ہیں. جی ہاضا یہ استاد عربی لغت پڑھاتے ہیں. نحن ہم نتعلم، ہوں نتعلم سیکھتے ہیں. جی یا پڑھتے ہیں یا سیکھتے نتعلم لغت العربیہ، ہم عربی زبان سیکھتے ہیں. ہیں. جی یقول الاستاذ استاد کہتے ہیں، العربی عربی، لغت القرآن لغت زبان القرآن، قرآن قرآن کی قرآن کی زبان ہے. زبان ہے. جی لغت یا قرآن کی لغت ہے. لغت الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے. لغت جی اہل الجنت، اور اہل جنت ہوں کی زبان ہے. جی نحن ہم اہل جنت کی نتعلم زبان کیا ہوگی؟ اہل جنت کی زبان کیا ہوگی؟ عربی. جی مس، عربی ہوگی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ مختلف جیسے ہم یہاں بولتے ہیں ویسے وہاں بولیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جی میم، سب کو اللہ پاک ایسی کوئی توفیق عطا فرمائے گا، ایسی قوت عطا فرمائے گا، سب کے سب عربی بولیں گے. جی مس. جی آگے. نحن ہم نتعلم سیکھتے ہیں، ہوں لغت العربی عربی زبان، کئی نفہمہ کتاب اللہ، تاکہ کتاب ہم اللہ. سمجھیں. کئی تاکہ پڑھا تھا نا اس میں استفہام میں، جی مس، جی میم. کئی تاکہ. ہم سمجھے کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب کو. ہم جی عربی زبان اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو سمجھیں یا سیکھیں. جی ماشاء اللہ الکریم. اب آ گیا نا آپ کو پڑھنے کا انداز؟ ہاں جی میم. جی ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے، دل خوش کر دیا آپ نے آج میرا. میری محنت سمجھو کہ آج میں مطلب رنگ لا گئی ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سچی بتاؤں. چلیں یہ تو کریں. آپ کا یہاں سے ہو گیا نا، اب یہاں پہ آپ یہ کر لیں گے سارا یہاں تک، جی ہاں اردو سے جی عربی میم. تک.
سے پہلے تک، یعنی سارا سیم ہی ہے یہ. جی ٹھیک ہے، مس. اس میں اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسے آپ نے اوپر والا پڑھا یہ بھی پڑھ لیں گے آپ. ٹھیک ہے نا جی مس. جی. تو اوکے یہاں میم. تک آپ نے اردو سے عربی سے پہلے تک کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی اردو مس. کے حرف ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. ہاں جی صحیح میم. ہے جی مس. اور سارے اس بات کی سمجھ آ گئی. جی میم. جی. کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. اوکے میم.